وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 8 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم حق کو عملاً نہ ماننے والے لوگ ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں. سامعین کرام، سورہ مدثر ہے، آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس وہ اس دن بڑا کٹھن دن ہوگا، مشکل ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. سامعین کرام، سورہ مدثر کا مطالعہ شروع ہے اور اس میں عام طور پہ سامعین کرام پہلا جو اس کا سورت کے مخاطب ہیں وہ داعی ہے. دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے انسان بھجوائے ہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اس کی طرف جانے کے لیے ذریعہ ڈھونڈو. تو بہرحال یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان کافی موجود ہے. دیکھیں، انسان یا تو راستے یعنی ہدایت والا ہوگا یا ہدایت کا محتاج ہوگا، یا ہدایت دینے والا ہوگا یا ہدایت کا محتاج ہوگا. ہدایت دینے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ تو رسول و انبیاء ہیں. یہ بات یعنی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تمام رسول و انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھجوائے ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا ہے. پھر ان کے بعد جو ہیں وہ عام لوگ ہیں، یعنی ان کے امتی بھی جو ہیں، جنہوں نے رسول و انبیاء سے ہدایت لے لی. اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تو بہرحال انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. ایک بات نوٹ کر لیں. اچھا، باقی جن لوگوں کو
یعنی جو لوگ ہادی یعنی ہدایت دینے والے کے مخاطب ہوتے ہیں ان میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں. بعض وہ ہیں یعنی دو طبقے ہیں، ایک وہ جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، ایک وہ جو ہدایت قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے بلکہ وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں بھی یعنی ہم مسلمان ہیں نا، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے حق کو تلاش کیا اور پھر حق کو قبول بھی کر لیا. دوسرے وہ لوگ ہیں یعنی جو گمراہ ہیں، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے حق کو تلاش کیا لیکن جب حق تک پہنچ گئے تو پھر حق سے انکار کر دیا دنیاوی وجوہات کی بنا. اور بعض لوگ وہ ہیں جو یعنی ویسے ہی انکاری ہیں حق سے. میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حق جس کو پہنچ جائے. دیکھیں ایک تو ہدایت دینا، ہدایت پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، باقی یہ الگ بات ہے. اور وہ ذمہ داری وہ انسانوں سے لیتا ہے. انسان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے لیتے ہیں. ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جن تک حق پہنچا، انہوں نے حق کو سمجھ لیا لیکن تسلیم نہ کیا ذاتی اغراض اور خواہشات کی بنا پہ. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں. ہماری تو ذرا بہت بری مثال ہے. بری مثال ایسے ہے کہ ہم تو دنیا ہی کے یعنی طالب ہیں اور ہم حق کو معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے عام طور پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پر ہم ایک دھوکہ کھا چکے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ ذرا بہت زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان صرف ظاہر پر مر مٹے. یہ مر مٹنے کا لفظ جو ہے میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. دیکھیں ہم عام انسانوں میں یعنی ہم جو لوگ ہیں ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو حق پر مر مٹا ہے یا اللہ پہ مر مٹنے کا اس نے عزم کر لیا ہے، یعنی اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا اس نے عزم کر لیا ہے اور اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو حق کا طالب نہیں ہے. جب حق کا طالب نہیں ہے وہ ظاہر کا طالب ہے، ظاہر کو اس نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے اور ظاہری کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور ظاہر پر مر مٹا ہے وہ. اب یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک خاص ذہنیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں ایک خاص اس شان نزول کے حساب سے ایک خاص آدمی کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ مضمون خاص اس آدمی کے لیے نہیں تھا، یہ ہم رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تھوڑا سا میں آپ کو وہ قصہ بھی بتا دوں جو کہ اس وقت ظہور پذیر ہوا تھا. یہ پہلی یہ سورہ مدثر جو ہے نا یہ یعنی اوائل نبوت میں نازل ہوئی تھی. اچھا پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام پیش کی تو اس کے 10 مہینوں بعد جو تھا وہ اس کا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول، میرے خیال سے ربیع الاول ہے، ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے دعوت تبلیغ پیش کی لوگوں کے سامنے. اور پھر 10 مہینے بعد جو تھا حج کا موسم تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حج زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا چلا آ رہا تھا اور لوگ آتے تھے اور حج کرتے تھے اپنے اپنے طریقے سے، لیکن کرتے تھے. تو ان جو مکے کے مقامی لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکاری تھے، انہوں نے احساس کیا کہ بھئی اسی طرح اگر وفود آئے اور حج کے لیے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دیتے رہے تو اس میں سے تو اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار بن جائیں گے، لہٰذا ان کے لیے کوئی تدبیر کی جائے.
تو وہ ایک مجلس قائم ہوئی تھی، ایک بیٹھک کی ایک مجلس تھی، اس میں حضرت خالد ابن ولید کے والد ولید بھی تھے، ولید ان کے والد کا نام ہے نا، وہ بھی شامل تھے، اور لوگ ابو جہل وغیرہ یہ، تو وہ بیٹھک میں یعنی حضور کی مخالفت میں وہ بیٹھک ہوئی تھی۔ تو وہ تدبیر سوچنے لگے یعنی حج کے موسم سے پہلے کہ بھئی یہ لوگ آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے یعنی روکا جائے یا کیا کہا جائے، کوئی الزام ان پہ لگایا جائے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، تم ان کی بات نہ سننا، ان کے پاس نہ جانا۔ تو کسی نے کہا اس مجلس میں کہ حضور کے بارے میں کہ ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جاؤ، جو باہر سے لوگ آئیں گے نا۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، وہ شاعر تو ہم نے دیکھے ہیں اور شاعر تو ایسے نہیں ہوتے، تو ہمارا یہ الزام جو ہے وہ کوئی قابل قدر نہیں ہوگا لوگوں کی اس میں، کیونکہ جادوگروں کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ پیسے کے طالب ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر دوسری کسی نے مشورہ پیش کیا کہ تم ان کو کہو کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو ولید نے پھر کہا کہ بھئی مجنون کیسے ہیں، وہ تو خوب ہوش و خیرت کی باتیں کرتے ہیں، مجنونوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، جو منہ میں آیا بولتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا تم لوگ یہ الزام نہ لگاؤ۔ اسی طریقے سے دو تین یعنی شاعر کا انہوں نے کہا تجویز دی، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی شاعر تو ہم نے دیکھے ہوئے، شاعر تو ایسے نہیں ہوتے۔ تو ساحر، شاعر، مجنون یا اسی طرح ایک الزام اور تھا، بہرحال تو وہ ہر ایک کو جھٹلاتے رہے ولید کہ بھئی نہیں یہ کوئی اور الزام سوچو، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو ابو جہل اس مجلس میں موجود تھا، تو اس نے ولید کے جو طرز انداز تھا گفتگو کا، اس سے وہ اس کو کھٹکا لگا کہ یہ تو اسلام کی صداقت کا معترف ہے دل میں۔ تو اس نے ولید کو کہا کہ بھئی تم اپنی صفائی پیش کرو، اپنی حیثیت واضح کرو کہ تم کون ہو، مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا کوئی اور۔ تو جب یہ اس نے کہا تو ولید جو تھے وہ قوم کے بڑے تھے، یعنی بڑوں میں سے تھے، شرفاء جسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یار اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے صفائی مانگ رہے ہیں، میں کیا کروں، میں تو یہ بڑائی پن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ان کے مال اور اولاد بھی تھے، 8 یا 10 بیٹے تھے حاضر باش، ابھی اس کا تذکرہ بھی آئے گا، اور مالدار بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ مالداری کو شرفا خیال کرتے ہیں لوگ۔ تو وہ چپ ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو انہوں نے آخر یعنی ادھر بظاہر جو ہے سوچنے لگے، پھر اس کا بھی وہ تذکرہ آئے گا کہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا، پھر یعنی دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ اب میں تو حضور کو یعنی ان کی موافقت نہیں کر سکتا، میں ان کی مخالفت کروں گا، ورنہ میرا تو سارا یہ دھڑام سے جو عمارت بنی ہوئی ہے میری یعنی سرداری کی، یہ گر جائے گی۔ تو اس نے پھر ثم عبس و بصر اور تیوری چڑھائی، منہ موڑ لیا، اور پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ جادوگر ہیں، بھئی ہم ایسا کریں گے کہ یہ لوگوں کو کہیں گے یہ جادوگر ہیں اور اس کا یہ جادو ہوتا چلا رہا ہے، تم لوگ ان کی باتیں نہ سنو۔ بہرحال یہ ایک رویہ ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جملہ فرمایا ہے، اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، کہ یہ میری آیات کا دشمن تھا۔ میری آیات کا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف، میں جب مضمون آئے گا تھوڑی وضاحت اس وقت بھی کر دوں گا۔
لیکن اب یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہاں دیکھنا ہے، ایک تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن جہاں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ ہمارے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بھی ہوگا۔ جو اس قسم کے انسان ہیں وہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، میں ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں، یعنی پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں تو بہتر ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت لہ مالا ممدودا اور اس کو بڑھنے والا مال دیا ہے، وبنین شہودا حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں، ومہدت لہ تمہیدا اور ہر طریقے کا سامان اس کے پاس موجود ہے، ثم یطمع ان ازیدا پھر وہ یہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس اور بڑھا دوں گا، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے، سأرہقہ صعودا ان قریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا، انہ فکر وقدر بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر پھر اللہ فقتل پھر اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر پھر اسے اللہ کی مار کے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس و بصر پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر پھر کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، ان ھذا الا قول البشر یہ تو ہو نہ ہو آدمی کا کلام ہے، یہ رحمان کا کلام نہیں ہے، سأصلیہ سقر ان قریب میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر کیا جانو تم کہ دوزخ وہ سقر کیا ہے، دوزخ کیا ہے، لواحۃ للبشر نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، علیہ تسعۃ اور لا تبقی ولا تذر نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر آدمی کو جھلسا دے گی، علیہ 19 اس پر 19 فرشتے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون آپ نے سنا سامعین کرام، یہ خاص اس وقت کے لیے اس وہاں ولید کے لیے تھا، لیکن ایسے ولید وہاں ایک تھا، آج بے شمار ولید ہیں۔ آج تقریباً امت مسلمہ ولید کا کردار نبھا رہی ہے، کیوں کہ یہ انہو کان لآیاتنا عنیدا وہ بے شک ہماری آیات کا سخت مخالف ہے۔ دیکھیں یہ ایک جملہ ہے آیت نمبر 16، لیکن یہ ایک جملہ ہم پہ بھی فٹ آتا ہے، تو ہمارا حشر تو پھر اسی کی طرح ہوگا۔ دیکھیں یہ صرف ولید کی بات نہیں ہے، ولید صفت لوگوں کی بات ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ولید صفت لوگ آج موجود ہیں کہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بے شمار موجود ہیں، اور بے شمار جو ہیں ہم نے تیوری بھی چڑھائی ہے۔ ایک تو ہم اللہ کے احکامات کے مخالف ہیں عملی طور پہ، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، زبان سے تو وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صفات ولید جو ہیں یہ ہم میں موجود ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب یہ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو آہستگی سے عرض کروں کہ دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، انسان کو ہدایت پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، اور ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے مواقع اس کی زندگی میں ضرور اس کے سامنے لاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔
تو جب ذمہ داری ہے تو جہاں اور اسباب ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اس کی زندگی میں خاص اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. کسی بھی طریقے سے وہ ہمارا کام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور حق انسان کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. یعنی ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے. میں مسلمانوں کی، یعنی ظاہر ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی مسلمانوں کی عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ضرور ایسے واقعات زندگی میں آتے ہیں کہ وہاں ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہوا. پھر اس واقعے سے عبرت لینی ہوتی ہے، سبق لینا ہوتا ہے، اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ یعنی ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہدایت ہے، قبول کر لو. اب اس بات کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یعنی مجموعی طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں یعنی ایک تو ہمارے سامنے قرآن و حدیث موجود ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے مختلف مواقع دیتا ہے، ہدایت قبول کرنے کے مواقع دیتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کیا کروں، تو اکثر لوگ جو ہیں اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور ظاہر کو ترجیح دیتے ہیں، باطن کو رد کر دیتے ہیں عملی طور پہ. تو پھر جو ہے ہمارا کردار جو ہے ولید کا سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کیا ہوگا، اب انہ کان لآیاتنا عنیدہ، کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا دشمن بن جاتا ہے، مخالف بن جاتا ہے. اور ایسے حق کے مخالفین آج بھی موجود ہیں. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حق کی مخالفت کرنے والے لوگ عملی طور پہ آج موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک یعنی میں نے آپ کو اختصار سے یہ مضمون بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ اس کے سامنے حق بیان ہوا ہو، پھر اس نے اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دے دی ہو اور ان مضمون کے پورا اترنے پر وہ تیار نہ ہوا ہو. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں تو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور ایسا مواقع آتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تو پھر انسان وہاں جو ہے پھسل جاتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی وہ دوسری آیت جو ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ان کے سامنے مثال بیان کیجیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کے اب یہاں آیاتنا اور وہاں آیاتنا. انہو کا یہ سورہ مدثر میں کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا. یہ دیکھیں ولیدی ایک طرز عمل ہے. یہ آپ ذرا سوچیں، آپ محدود نہ کریں ان آیت کو صرف اب حضرت خالد بن ولید کے والد صاحب پر. نہیں، یہ ایک ولیدی طرز فکر ہے جو ہم میں بھی ہو سکتا ہے، ان میں بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا وہ. تو انہو کان لآیاتنا عنیدا، اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھنی شروع کی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. میں نے اس کو حق کی نشانیاں بتائیں لیکن اس سے صاف نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا یعنی اس کا اتباع نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب اس کا پیچھا جو ہے شیطان نے شروع کر دیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، میں چاہتا تو اس کا درجہ بلند کر دیتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین پر اتر آیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. میں آپ کو یہاں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ براہ مہربانی اپنے اندر ولیدیت
کا طرز فکر آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں میرا تو کام پہنچانا ہے، ایک بات کو پہنچانا ہے، آپ تک پہنچا دینا ہے، باقی سارا حساب کتاب تو آپ کا اور آپ کے رب کا ہے، میرے ساتھ تو آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ جواب دہ ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کو۔ آپ نے اپنے اندر سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ صفات جو بیان ہو رہی ہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے، ولیدی صفات جو ہے۔ تو بہرحال یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اب میں آپ کو یہ مضمون کا تھوڑا سا وقت کم رہ گیا ہے تو میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سورہ مدثر میں تو تبلیغی نصاب بیان کیا گیا کہ تم نے اے داعی، تم نے اپنے اندر، اے مومن، اے محمدی، اے امتی، تم نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں سے تم مخاطب ہو اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو ان کی کمر توڑ دے گا۔ یہ جو آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، اے محمدی، اے امتی، اے مومن، مرد یا عورت، تو آپ اپنا کام کرو، لیکن جلدی ایسا دن آئے گا کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن جو ہے بڑا سخت ہوگا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر بڑا سخت ہوگا وہ دن۔ تو یہ الفاظ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافر پر بڑا یہ سخت ہوگا۔ اب کافر کا آپ یہ مطلب نہ سمجھے کہ بس وہ کافر وہاں تھے اب نہیں ہے، یا ہم نہیں ہیں اور ہمیں یہ صفات، دیکھیں کافرانہ صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو کافر کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ حق سے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ہم نے سے اکثریت حق سے انکار کرنے والی ہے، قولاً نہیں عملاً۔ یہ معاشرہ، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور باہر تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، میں پاکستان، یہ معاشرہ آج اسلام کو قبول کرنے سے انکاری ہے، سمجھنے سے بھی انکاری ہے۔ ہم نہ سمجھیں گے نہ اس کے تقاضوں پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے، آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ When the trumpet is blown, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ that day will be a difficult day عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ for the disbelievers, not easy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔